ڈبیٹ کر کے اگر ہم مرد حضرات اس پہ 50% بھی عمل کر گزرے نا، تو وہ جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں نا سارے کہ اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ آٹومیٹکلی 90% تو اٹھیں گے ہی نہیں، 90% تو اٹھیں گے ہی نہیں بیسکلی. There is no amusement, amazing حدیث ہے یہ دیکھیے. There is no amusement which is praiseworthy. کوئی ایسا amusement چیز نہیں ہے جو آپ کھیل تفریح کے لیے کرتے ہیں جس کی تعریف ہونی چاہیے except 3. Number 1, training a horse. ایک گھوڑے کو ٹرین کرنا. Number 2, sporting with one's wife. Sporting with one's wife. وائف کے ساتھ کھیلنا. جیسے کاشف نے بھی آپ کو مثال دی تھی نا کہ وہ قافلے میں جا رہے تھے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے رہ گئے اور پھر اس کے بعد ریس لگائی. بی بی عائشہ کے ساتھ بھی ریس لگائی, ہار گئے, دوسری ریس میں جیت گئے اور پھر کہا تل کا بھی تل کا, ٹٹ فار ٹیٹ, یو نو. اسپورٹنگ ود ونز وائف, یعنی کھیل کو اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ پریز وردی کھیل ہے, ایسا کھیل ہے جس کی تعریف کی گئی ہے. بچوں کے ساتھ نہیں کہا ہے یہاں پہ, وائف کے ساتھ کہا ہے. اینڈ شوٹنگ, گھوڑے کو ٹرین کرنا, وائف کے ساتھ کھیلنا اور شوٹنگ سیکھنا. شوٹنگ میں بھی بو ود این ایرو. And enjoin on one another goodness towards women. Verily they are married to you. You have no power over them at all unless they come in for a flagrantly filthy action. But if they are devoted to you, then seek no way against them. And verily you have rights over your women and they have rights over you. ان کے بھی رائٹس ہیں جو اللہ نے بتائے ہوئے, آپ کی بھی رائٹس ہیں. غلط چیز میں آپ کے پاس 0% پاور ہے, 0%, کہ آپ کوئی غلط کام کہہ دیں ان سے. آج نماز جو ہے نا, نماز نہیں پڑھنا آج, یا تم جو ہے نا وہ کسی کا دل دکھا دو, آپ کے پاس 0% رائٹ ہے. آپ کی والدہ آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں, وہ الگ ہونا چاہتی ہے, آپ کے پاس 0% رائٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں زیادتی ہوتی رہے گی اور تمہیں میری والدہ کے ساتھ رہنا ہوگا. یو ہیو نو رائٹس. اگر زیادتی ہو رہی ہے تو شرعاً, چاہے وہ آپ کی والدہ ہو یا آپ کے والد ہو یا کوئی بھی ہو, آپ کی وائف کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے والدین کو کیسے صحیح کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, الگ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں. وائف کا ہیڈ کی نہیں ہے. It is completely 100% on us کہ ہم کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا was asked by Al-Aswad bin Yazid what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to do in the house. کہ جب آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ, سوچیں کام کا, یو نو, نبی ہیں, صحابہ ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا, یو نو, لاز آ رہے ہیں, قرآن اتر رہا ہے, پالیسیز بن رہی ہیں. یعنی سوچیں تو صحیح. وہ کہتے ہیں جب ہی یوز ٹو ورک فار ہز فیملی, جب گھر پہ ہوتے تھے تو ہی یوز ٹو ورک فار ہز فیملی. سبحان اللہ, دیٹ از سرو ہز فیملی. یعنی باقاعدہ گھر میں ہوتے تھے. ہمارا کیا روٹین ہوتا ہے, ہم گھر میں آتے ہیں, ایسا لگتا ہے شوہر نہیں آیا, کوئی بادشاہ آیا ہے نا, کہ ادب میں جو ہے نا وہ سارے کے سارے بیوی بچے گھر والے آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں کہ کچھ ہو گیا ہے ڈر کے مارے. اور اس کے بعد کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کھانا ملے گا, پینا ملے گا, کوئی سر دبائے گا, کوئی پیر دبائے گا, اور اس کے بعد آرام سے مزے کریں گے اور پھر سو جائیں گے. اب تصور کیجئے وائس ورسا, آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں اور اب کام شروع ہوا ہے. گھر میں داخل ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کھانا بنانا پڑ رہا ہو, کھانا بنا ہوا ہے تو کھانا سرو کرنا پڑ رہا ہو بیوی بچوں کو, سب کو, اور اس کے بعد برتن اٹھانے پڑ رہے ہو, اور رات میں سونے سے پہلے برتن دھو کے سو رہے ہیں. صرف جب گھر میں موجود ہیں تو ایک وقت ایسا ہے جس میں آپ گھر والوں کی خدمت نہیں کر سکتے, اور وہ کون سا ہے؟ And when prayer time came, he went out for prayer. بی بی عائشہ کہتی ہیں نا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منہ موڑتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. گھر پہنچ گئے, اس کے بعد کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بیسیکلی گھر پہنچ گئے تو اب چھٹی ہو گئی, کیونکہ ہمارے لیے آفیسز میں ہمارے نیچے والے کام کر رہے ہوتے ہیں, گھر آ کے ہم وائف اور بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. گھر پہنچ کے بھی تو کام شروع ہونا ہے. گھر پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ کے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے.
بیوی کی بچوں کی خدمت میں لگے ہوئے. سوچیں جو پریشانیاں, جو ٹینشن, جو چیزیں ان کے ذہن میں تھیں, جو ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں, مطلب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے مقابلے میں. لیکن جب ونس گھر آ گئے, اور پتہ ہے آپ کو گھر کتنے بجے آتے تھے؟ یہ بتائیے کس کو یہ پتا ہے کہ اسلامی نظریے سے رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر سے مغرب بھی روٹین یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد تو اس وائف کے گھر ہوتے تھے نا جن کا ڈے ہوتا تھا, عصر سے مغرب باقی وائفز کو وزٹ کرتے تھے. یعنی عصر پہ کام ختم, چھٹی, عصر پہ کام ختم. اب ہم میں سے یا تو کوئی دعویٰ کر لے کہ میرے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذمہ داری ہیں. عصر پہ چھٹی ہونی چاہیے, عصر پہ گھر آ جایا کریں. اس کے بعد کا ٹائم گھر والوں کا. باقی عصر سے مغرب باقی بیویوں کے پاس جاتے تھے, اور مغرب پہ جن بیوی کی باری ہوتی تھی ان کے پاس موجود ہوتے تھے گھر پہ. گھر پہنچنے کے بعد گھر کے کام کرتے تھے, بیوی کو کمفرٹ میں لے کے آ رہے ہیں, بچوں کو کمفرٹ میں لے کے آ رہے ہیں, گھر کے کام کر رہے ہیں. جب اذان ہوئی تو باہر نکل گئے, نماز پڑھ کے واپس آ گئے, پھر کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. یعنی سوچ ابھی بھی یہی جا رہی ہے کہ اگر ایکسٹرا ٹائم ملا تو کاروبار میں ہی جائے گا, گھر پہ نہیں جائے گا. چلیں یہ تو طے کر لیں کہ مغرب گھر پہ ہوگی, یہ تو طے کر لیں کہ مغرب گھر پہ ہوگی. اور گھر صرف گھر پہ نہیں ہوگی, گھر پہ آ کے پھر کام کے ساتھ ہوگی. اچھا سوچیں, مطلب 2 منٹ کو امیجن کر لیں کہ اگر ہم ایسے ہسبینڈ ہو گئے, اللہ تعالیٰ بنا دینا کچھ کر کے, جو ہاں وہاں کی آواز بند کرا دیں. اگر تو ہم ایسے ہسبینڈ ہو گئے, گھر پہ آئے ہیں تو جب انٹر ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے مسواک کیے تاکہ منہ سے بو نہ آئے. بیوی ہوگی سامنے تو منہ سے بو نہ آئے. گھر میں آنے کے بعد گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں, بچے کو پڑھانا ہے تو وہ پڑھا رہے ہیں, کچھ برتن اٹھانا ہے, کچھ برتن دھونے ہیں, کچھ کام کرنا ہے, ان کاموں کو کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا کوئی وائف کھڑوس سے کھڑوس ڈس اوبیڈینس پہ آئے گی کبھی؟ ڈس اوبیڈینس پہ کرے گی کیا؟ جو بھی کرے گی سب ایکسیپٹیبل ہے. میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں آگے. سوائے اس کے کہ وہ اپنی نماز چھوڑ دے تو آپ اس پہ ناراض ہو جائیں گے, وارننگ دیں گے, نماز نہیں چھوڑ سکتی. کیا کہے گی؟ میرے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ مجھے کہہ رہا ہے یا میری ذات کے لیے کہہ رہا ہے؟ لیکن میرے لیے ہی کہہ رہا ہے نا. اگر میں آپ کو نماز کی نصیحت کروں تو فائدہ کس کا؟ آپ کا, میرا, آپ کا فائدہ ہے. یعنی بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ تو کما کے بھی لا رہا ہے, کھلا بھی رہا ہے, گھر میں بھی آ کے خدمت کر رہا ہے, اور اگر کسی بات پہ ڈانٹتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے جو میرے فائدے کی ہوتی ہے, نہ یہ کس کے فائدے کی ہو. وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کپڑا استری نہیں ہوا, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے, میں آخرت میں بچ جاؤں. جب یہ ہم اس طرح کے ہسبینڈ بن جائیں گے تو پھر کوئی ایشو کھڑا ہوگا نہیں ہوگا نا. Narrated by Aisha رضی اللہ عنہ, the 11th one said, my husband Abu Zar. یہ میں آپ کو پوری نہیں سنا رہا, کاشف نے اس کا ذکر کیا تھا, میں صرف اس کے الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ کاشف نے آپ سے زبانی ذکر کیا تھا کہ وہ ابو ذر کے بارے میں تعریف کی تھی ان کی وائف نے, ام سلمہ نے, کہ میرے شوہر اتنے اچھے تھے, اتنے اچھے تھے. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں, وہ کیا کیا کرتی تھیں. My husband is Abu Zar, and what is Abu Zar? ماشاءاللہ ابو ذر کی کیا بات ہے. He has given me many ornaments, انہوں نے مجھے خوب جواہرات دیے میں, and my ears are heavily loaded with them. یعنی اتنے دیے ہوئے کہ مثال دے رہی ہیں کہ میرے کان جو ہے نا وہ اس سے heavily load ہوئے ہیں, اتنے بھاری ہیں. And my arms have become fat. یعنی میں اتنا مجھے یعنی I have become fat, میں ہیلدی ہو گئی ہوں. یعنی مجھے اتنا سنبھال کے اتنا مطلب پیار سے رکھا ہوا ہے, اور کچھ نہیں کہتے کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے نا ہیلدی ہو گئی ہوں. And he has pleased me and I have become so happy. اس نے مجھے بہت پلیز کیا ابو ذر نے, اور میں اتنی خوش ہوں that I feel proud of myself, کہ میں اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتی ہوں. He found me with my family who were mere owners of sheep and living in poverty. میں تو غریب گھر سے آئی تھی, میں غریب گھر سے آئی تھی. ابو ذر امیر گھر والے تھے. And brought me to a respected family having horses and camels and threshing and purifying grains. یعنی ابو ذر تو بہت امیر آدمی تھے, میں غریب فیملی سے آئی تھی.
سوچیں لے کے پھر اتنی تعریفیں کریں. وٹ ایور آئی سے ہی ڈز ناٹ ریبیوک اور انسلٹ می. میں کچھ بھی کہہ دوں, آپ سوچیں ایک مرد نے جس خاتون سے شادی کی ہو, خاتون بھی غریب گھرانے سے لے کے آیا ہو, لانے کے بعد اس کو ہیرے جواہرات سے بھی تول دیا, اور اس کے بعد اس کی تعریفیں, اور اوپر سے کہہ رہی ہیں کہ وٹ ایور آئی سے, میں جو بھی کہوں اٹ ڈز ناٹ ریبیوک می اور انسلٹ می. میں کچھ بھی کہہ دوں, کوئی ریبیوک نہیں کرتے, کوئی انسلٹ نہیں کرتے میری. وین آئی سلیپ ٹل لیٹ ان دا مارننگ, میں صبح بھی جو ہے نا وہ لیٹ اٹھتی ہوں. اینڈ وین آئی ڈرنک واٹر اور ملک آئی ڈرنک ان مائی فل, یعنی مجھے کھانے پینے کے کوئی ایشوز نہیں ہیں, جتنا چاہوں کھاؤں. عائشہ رضی اللہ دین سیڈ, اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے, آئی ایم ٹو یو ایز ابو ذر, میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ابو ذر تھے. واز ٹو ہز وائف ام ذر. سبحان اللہ. یعنی کتنا کمفرٹ ہم نے دینا ہے اپنی بیگمات کو, کس لیول کا کمفرٹ دینا ہے. اور ہم تو گھر آ کے بولتے ہیں نا کہ تم نے پورا دن کیا ہی کیا تھا, یعنی سارا تیر تو ہم نے چلایا ہوتا ہے, اور وہ بھی حرام کمانے میں زیادہ تر. تو گھر آ کے کہتے ہیں کہ تم نے پورا دن کیا ہی کیا تھا. اور سبحان اللہ وہ کن الفاظ میں تعریف کریں. آپ نہیں چاہتے کہ اگر ہمارا بھی انتقال ہو جائے تو ہماری بیگمات بھی اگر کسی سے ہمارے بارے میں کوئی بات کہیں تو اسی طرح تعریف کریں. ام سلمہ reported Allah Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, any woman dies while her husband is pleased with her, she will enter Jannah. خلاص, خاتون مر گئیں اس حال میں کہ شوہر خوش تھے, جنت. اینڈ آف اسٹوری. Abdullah bin Amr reported Allah Messenger صلی اللہ علیہ وسلم is saying, the whole world is a provision and the best object of benefit of the world is the pious woman. یعنی اگر متقی بیوی مل جائے تو اس سے بڑی چیز تو نعمت مل ہی نہیں سکتی, مل ہی نہیں سکتی دنیا میں. آخرت میں بھی وہی مل جائیں گے آپ کو, لیکن اسی طرح سے نہیں ملیں گی جیسے ابھی ہیں, کمپلیٹلی چینج فارم میں, لیکن ہوں گی وہی. Narrated by Umayma رضی اللہ عنہ, transmitted by Ibn Majah, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to say, آپ سے میں کہا کرتے تھے, after fear of Allah, اللہ کے ڈر کے بعد, a believer gains nothing better for himself than a good wife. اللہ کے ڈر کے بعد ایک مومن جو ہے نا اس کے لیے تو کوئی بہتر چیز ہے ہی نہیں اس سے کہ اس کو اچھی بیوی مل جائے. Who obeys him if he gives her a command, جو obey کرے اگر اس کو کوئی کمانڈ دیا جائے. Pleases him if he looks at her, اگر دیکھے تو پلیز ہو. Is true to him, خاتون جو ہے وہ سچ بولنے والی ہو. If he adjures her to do something and is sincere towards him regarding her person and his property if he is absent, اور جب شوہر گھر پہ نہ ہو تو اس کی پراپرٹی کا اور اس کی چیزوں کا خیال رکھنے والی. Narrated by another Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, when a man calls his wife to satisfy his desire, she must go to him even if she is occupied at the oven. یعنی اگر کھانا بھی پکا رہی ہوں, کچھ بھی کر رہی ہوں, اگر شوہر بلا لے کہ آ جاؤ تو پھر چلے جانا چاہیے. یہ خاتون کی ذمہ داریوں میں سے ہے, اس میں کسی صورت منع نہیں کرنا چاہیے. Narrated by Abu Huraira, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam said, if a husband calls his wife to his bed and she refuses and causes him to sleep in anger, the angels will curse her till morning. The one who is in the heaven is displeased with her until the husband is pleased with her. یہ ہمارے رائٹس ہیں, یہ ہمارے رائٹس ہیں. اچھا میں آنیسٹلی بتاؤں, کچھ ہی ہیں, صحیح بتا رہا ہوں, کچھ ہی ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے نا عورتیں مظلوم ہیں, سبحان اللہ, اسلام میں عورتوں کے جو حقوق ہیں اور مردوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق سے زیادہ جو مردوں کی ذمہ داریاں ہیں سنت کو فالو کرنے کی ایز اے ہسبینڈ, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عورتوں کے مزے ساری مشکل مردوں پہ, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخرت میں اور آپ جواب دیں. اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو ہم تو پھنس چکے ہیں. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I was shown the hellfire and the majority of its dwellers were women and were ungrateful, who were ungrateful. کہ مجھے دوزخ دکھائے گئے, اس میں زیادہ تر خواتین تھیں. ریزن کیا تھی؟ وہ ungrateful تھیں. It was asked, پوچھا گیا, do they disbelieve in Allah? کیا وہ اللہ پہ ڈسبلیف کرتی ہیں یا وہ اللہ پہ ungrateful ہیں؟ کہا نا. He replied, they are ungrateful to their husbands. وہ اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہیں. And are ungrateful for the favors and the good charitable deeds done to them. جو شوہر حلال کما کے لایا ہے اور گھر میں آنے کے بعد گھر کے کام میں اپنی بیوی کی خدمت میں, بچوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کی بیگم اس کے بارے میں برائی کرتی ہے, تو کیا اس کو جہنم میں نہیں ہونا چاہیے؟ ناشکری.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بنے پہلے ہیں، تو وہ ناشکری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے گا نا. اور جن کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے برا بننا ہے وہ تو بننا ہی بننا ہے. A woman came to ask the Prophet ﷺ about some matter, and when he had dealt with it, he asked her. ایک مسئلہ پوچھنے آئی تھی، جب بات ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا Do you have a husband؟ تمہارا شوہر ہے؟ اس نے کہا yes ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا How are you with him؟ تم اس کے ساتھ کیسی ہو؟ She said I never fall short in my duties. میں اپنی ڈیوٹیز میں کبھی کمی نہیں کرتی except for that which is beyond me. اگر میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ میں اپنا کام پورا کرتی ہوں. He said pay attention to how you treat him. تو آپ صرف نے عورت سے کہا کہ اس بات کا خیال رکھو تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتی ہو. فار ہی از یور پیراڈائز اینڈ یور ہیل. یہ تمہاری جنت بھی ہو سکتا ہے اور یہ تمہارے لیے دوزخ کا سامان بھی ہو سکتا ہے. اگر تم نے اپنی جو تھوڑی بہت ڈیوٹیز دی ہیں اگر ان کا ٹیک کیئر کر لیا ہے تو یہ جنت کا راستہ ہے تمہارے لیے، اور اگر نہیں کیا تو وہی بیسکلی تمہارے لیے دوزخ کا راستہ بھی ہو سکتا ہے. تو خواتین کو بھی اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر دونوں سائڈ سے یہ فیئر فیکٹر ہونا کہ اس جو بھی ہم ڈیٹ کر رہے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، آخرت میں اس کے جواب دیں، معاملہ صحیح ہو جائے گا. اب یہ ایک حدیث مدر ورسز وائف. عائشہ رضی اللہ عنہا آسکڈ Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم who has the greatest right over a woman؟ کس کا سب سے زیادہ رائٹ ہے وومن کے اوپر؟ He said her husband. شوہر کا رائٹ ہے. She asked who has the greatest rights over a man؟ مرد کے اوپر سب سے زیادہ رائٹ کس کا ہے؟ He said his mother. مدر، والدہ کا. بہت کلیئر حدیث ہے، بہت کلیئر ہے. عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ رائٹ ان کے ہسبینڈ کا ہے، مردوں کے اوپر سب سے زیادہ رائٹ ان کی والدہ کا ہے. نہیں، اس رائٹ کو بھی بہت کلیئر کر لیں. ہمارے پاس پاکستانی معاشرے میں کل ہی بات ہو رہی تھی، اس میں ان سے کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ اردو بازار میں کتابیں خریدنے چلے جائیں، آپ کو کس ٹاپک پہ ملیں گی. آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ ایک گھر میں مرد کے لیے یا کسی کے لیے بھی کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس کے اندر کس کے کیا رائٹس ہیں، تاکہ کلیئرٹی ہو. کون سے خطبے میں سنا آپ نے آج تک کہ خطبہ اس کے اوپر ہوا ہو کہ خاتون جو شادیوں کے جا رہی ہیں شوہر کے رائٹس پھر بھی پتہ ہوتے ہیں اور خوشی سے کیے بھی جاتے ہیں. اصل مسئلہ تو ان لاز کا آتا ہے نا کہ ان کے کیا رائٹس ہیں کیا نہیں ہے. آج تو کوئی خطبہ سنا ہے؟ کوئی کتاب دیکھی ہے اس کے اوپر؟ نہیں دیکھی، ملتی نہیں ہے. یعنی خواتین کے تو میں کہتا ہوں مزے ہیں نا، ایک شوہر کی خدمت، شوہر کے رائٹس پورے کرنے، دیٹس اٹ، باقی کام شوہر کا ہے. ان لاز کو سنبھالنا یعنی شرعی طور پہ جو آپ کی وائف ہے ان کا 0% ہے آپ کی والدہ کی خدمت کرنا یا آپ کے والد کی خدمت کرنا. 0% رسپانسبلٹی ہے. اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ آپ سے خوش ہیں، آپ سے خوش ہیں اس لیے کر رہی ہیں تو الحمدللہ. لیکن ایز فار ایز رسپانسبلٹی از کنسرنڈ 0%. کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کو چائے بھی بنا کے دیں. اتنے مزے ہیں عورتوں کے اسلام کے اندر. ہاں ماشاء اللہ، وہ تو خیر نارمل وہ ہے. ہاں نہیں وہ ایسے ہی ہے. نہیں دیکھیے ایک ہوتا ہے، ہاں میں ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ کمپلیٹ کرنے دیں. ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ریلیجس رولنگ. 2+2 is 4. 2+2 is 4. کیا میری وائف کی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ میری والدہ کو چائے بنا کے دے؟ نو. یہ ہوتا ہے فتویٰ. تقویٰ، کوئی بھی مہمان بھی گھر میں آئے تو چائے بنا کے دی جاتی ہے، لیکن یہ تقویٰ ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے. اس کی مثال وائس ورثہ کر لیں اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. میری والدہ میری وائف کو تنگ کر رہی ہوں اور میری وائف بیچاری چپ بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ڈیمانڈ کرے کہ میں تو نہیں رہ سکتی، تو اب میں اس لیے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں میں ساتھ رکھوں گا؟ نو، مجھے الگ گھر لے کے دینا پڑے گا. وائف کا رائٹ ہے. جو رائٹ ایک بوڑھے شخص کا کسی کے بھی اوپر ہے، جیسے ہم راشد صاحب کے گھر میں آتے ہیں تو یہ کیوں ہمیں سرو کرتے ہیں؟ ہمارا ٹیکنیکلی کوئی رائٹ ہے اگر یہ ہمیں ناشتہ نہ کرائیں تو؟ نہیں.
اگر آج آپ درس کے بعد باہر نکلیں گے, باہر ٹیبل پہ کچھ بھی نہ لگا ہوا ہو, ڈو یو ہیو دا رائٹ کہ آپ ان سے کہیں کہ آج چائے کیوں نہیں سرو ہوئی؟ نو یو ڈونٹ. یہ فتویٰ ہوتا ہے رائٹ. وہ تو مہمان کے اعتبار سے آپ کریں, مہمان کے اعتبار سے رائٹ کیا ہے کہ اگر ہے تو سرو کر دیں. لیکن ایک جنرل بات ہے, سڑک پہ ایک شخص چل کے جا رہا ہے, لیکن وہ رائٹ جو کہ کامن ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں. اب وہ میری والدہ کے لیے بھی ہے, میری محبت میں جتنا کریں اچھی بات ہے, لیکن رائٹ کے اعتبار سے وہ رائٹ اپلائی ہو رہا ہوگا جو کسی بھی بوڑھے شخص کے ان کے اوپر بنتے ہیں. وہ رائٹ اس لیے اپلائی نہیں ہو رہا کہ وہ میری والدہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے. وہ رائٹ اس لیے اپلائی ہو رہا ہے کہ وہ اسلام نے ان کا آپس میں دیا ہوا ہے, چاہے وہ میری والدہ ہوں چاہے تیسری کی والدہ ہوں. اگر وہ بوڑھی ہیں تو ان کا جو رائٹ ہے آپس میں, یا جو رسپانسبلٹیز ہیں, وہ ایک مومن یا مومنہ کی اپنی جگہ پہ ہے, وہ الگ ہے. تو بہت مزے ہیں, لٹرلی بہت مزے ہیں عورتوں کے. اگر ہم مرد صحیح چلیں نا, ہم شاید اسی لیے صحیح نہیں چل رہے ہوتے کہ پھر ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے. اور آنیسٹلی اگر آپ مردوں کی لائف اٹھا کے دیکھیں تو مردوں کے مزے نہیں لگتے مجھے, تو بالکل نہیں لگتے. ہمارے اوپر تو رسپانسبلٹیز ہیں, ہم آخرت میں جواب دیں چیزوں کے. اگر باہر کا معاملہ ہے, امت کو سدھارنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو ہم ذمہ دار ہیں. جہاد پہ جانا ہے, قتل ہونا ہے اللہ کی خاطر, جان دینی ہے, تو ہم ذمہ دار ہیں. گھر پہ آنے کے بعد گھر پہ آنے کے گھر کے کام کر رہے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں. بچے بگڑ جائیں تو ہم ذمہ دار ہیں. والدہ کے حقوق پورے نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنا تو ہم ذمہ دار ہیں. مطلب ہم تو کہہ لینا کہ اگر وہ کہتے نا فرض آبلیگیشن بھی ہماری گننا شروع کر دیں تو مردوں کی بہت ہیں. ہم اس کو فرق صرف یہ کہ ہم اس کو ریئلائز تو کریں کہ ہمارے اوپر بہت سارے ہیں. ہاں میں آ رہا ہوں, یہ لاسٹ سلائڈ ہے, اور یہ واقعہ میں آپ کو شارٹ کر کے سنا رہا ہوں, پورا پڑھ نہیں رہا. عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے ایک دفعہ, جیسے میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا, ان کے درمیان میں ذرا سا ہوا, تو پتہ ان کی بیوی نے کیا کہا. ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا, تو کہا کہ اس سے جا کے کہو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے بات کرتی ہیں. تو حیران ہو گئے, ہاں چلے گئے اپنی بیٹی کے پاس, حفصہ کے پاس چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حفصہ سے, تو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ ہم نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا یس. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس طرح سے کہا, یو ہیو نیدر دا گریس آف عائشہ اور دا بیوٹی آف زینب, نہ تم عائشہ کی طرح ہو نہ زینب کی طرح. ان کا کانفیڈنس شیک کرنے کے لیے. تب بھی کہہ لیں گے نہیں ہم تو کرتے تھے, کبھی کبھار ہو جاتا, میاں بیوی ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے پھر کہاں گئے, اپنے کزن ام سلمہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی تھی, ان کے پاس گئے. ان سے جا کے پوچھتے ہیں, از اٹ ٹرو دیٹ یو اسپیک یور مائنڈ ٹو Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آنسر ہم ود نو ریسپیکٹ بائی آل دیٹ از ونڈرفل. سیڈ ام سلمہ کا جواب آیا, واٹ کال یو ہیو ٹو کم بٹوین اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز وائف. عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہی ہے تمہیں, آپ کو کیا ایسی پریشانی ہوگی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وائف کے درمیان میں گھس رہے ہیں. Yes, by God we speak our minds, ہم بول دیا کرتے تھے, and if he allows us to do so, that is his affair. انہوں نے اگر ہمیں اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی تو یہ ان کا معاملہ ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے. and if he forbid, اگر ہمیں منع کر دیتے تو ہم نہیں کرتے. انہوں نے کوئی منع ہی نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ then realized he had gone too far, کہ میں اس بہت آگے چلا گیا اس معاملے میں, بیک آؤٹ کر گیا. اچھا ہمیں نہیں ملتا ایک دفعہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگمات پہ زور سے بات کی ہو یا مارا ہو یا کچھ کیا, نہیں ملتا. یہ ضرور ملتا ہے کہ بیگمات نے زور سے بات کی ہے. اب سوچ لیجیے, آفٹر آل دیز رسپانسبلٹیز, گھر میں آ کے بیگم بھی زور سے بات کرتی ہیں کبھی کبھار, وہ بھی برداشت کرنا. اب اس شوہر کی کیا ڈس اوبیڈینس ہوگی؟ ویسے ہی نہیں ہوگی. تو اگر ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں تو زیادہ تر مسائل ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے. رائٹ, سوال جواب کا ٹائم پھر رہ گیا. ہم کل یہ لیں گے کہ نیکسٹ کلاس کی شروعات میں اس کے سوالات لے لیں گے, پھر آگے چل لیں گے انشاءاللہ. واز دیٹ فیئر انف, کیونکہ ٹائم اپ ہو چکا ہے نا. یہ جو سوال لکھا ہوا ہے انشاءاللہ یہ بھی پھر نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کیٹر کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر